بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو روحیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع شام کا مسافر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے چند سوالات۔ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دنیا کے علوم سے نوازا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ایک پوشیدہ حقیقت ہے جسے آج تک کوئی مکمل کھوج نہیں سکا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دارالعلوم ہیں۔ کائنات کے تمام رازوں اور حقائق سے اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آشناس کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب بھی محفل میں تشریف فرما ہوتے، لوگوں کو اجازت دیتے اور فرماتے، اے لوگو، اگر تم کسی معاملے میں رہنمائی چاہتے ہو تو مجھ سے سوال کرو۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ کی ایک مسجد میں تشریف فرما تھے۔ مسجد کے مجمع میں شام سے آیا ہوا ایک مسافر بھی تھا۔ نہایت ادب کے ساتھ کھڑا ہوا اور عرض کی، اے امیر المومنین، مجھے کچھ سوالات میں تشویش ہے۔ میں آج یہاں آپ کی موجودگی کا سن کر آپ سے چند سوالوں کے بارے میں جاننے کے لیے آیا ہوں۔ میں آپ سے ان کے متعلق درست معلومات چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اگر تم سوالات پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو، اگر ضد بازی یا بحث کا ارادہ رکھتے ہو تو محفل کے آداب کو دیکھو اور خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ یہ مکالمہ سن کر مجمع میں موجود لوگ بھی آپ کی جانب متوجہ ہوئے۔ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوالات کا آغاز کیا، کہنے لگا، اے امیر المومنین، مجھے یہ بتائیے کہ تخلیق کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق کیا؟ آپ فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا۔ اس نے سوال کیا، اللہ نے زمین اور پہاڑوں کو کس چیز سے بنایا؟ آپ فرمانے لگے، اللہ پاک نے آسمانوں کو پانی کے بخارات سے، زمین کو پانی کی جھاگ اور پہاڑوں کو پانی کی موجوں سے بنایا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ مجھے بتائیے کہ مکہ کو ام القرا کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ام القرا کے معنی ہے ہر ترتیب کی ماں، کیونکہ زمین کی ہر چیز اس کے نیچے سے بچھائی گئی، اس لیے عرب کے شہر مکہ جہاں پر بیت اللہ شریف ہے اسے ام القرا کہا جاتا ہے۔ اس آدمی نے اگلا سوال کیا، زمین کے اوپر کے آسمان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ آپ نے جواب دیا، رکی ہوئی فوج سے۔ پھر اس نے عرض کی، اے امیر المومنین، سورج اور چاند کا طول و عریض یعنی ڈایا میٹر کتنا ہے؟ آپ نے جواب دیا، 900 فرسخ ضرب 900 فرسخ۔ فرسخ فارسی زبان کا عدد شمار ہے۔ ایک فرسخ میں 10 کلومیٹر یا 6.21 میل لمبائی گنی جاتی ہے۔ اس نے اگلا سوال کیا، ستارے کا طول و عرض کتنا ہے؟ آپ نے جواب دیا، 12 فرسخ ضرب 12 فرسخ۔ اس اجنبی نے نہایت ادب سے درخواست کی، یا امیر المومنین، جیسا کہ قرآن کریم میں 7 آسمانوں کا ذکر آیا ہے، آپ ہمیں ان 7 آسمانوں کے نام اور ان کے رنگ بیان کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا، جو آسمان زمین کے اوپر ہے اس کا نام رفیع ہے اور وہ پانی، بخارات اور دھوئیں سے بنا ہوا ہے۔ دوسرے آسمان کا نام کیزوم ہے اور اس کا رنگ تانبے جیسا ہے۔ تیسرے آسمان کا نام مودون ہے اور اس میں ملے جلے رنگ ہیں۔ چوتھے آسمان کا نام ارفلون ہے اور اس کی رنگت چاندنی جیسی ہے۔ پانچویں آسمان کا نام ہیون ہے اور اس کی رنگت سونے جیسی ہے۔ چھٹے آسمان کا نام عروس ہے اور وہ سبز یاقوت کا بنا ہوا ہے۔ ساتویں آسمان کا نام اجما ہے اور یہ سفید موتیوں سے بنا ہوا ہے۔ اس آدمی نے اگلا حیرت انگیز سوال کیا، بولا، اے علی، آپ مجھے یہ بتائیے، بیل وہ واحد جانور ہے جو کبھی بھی آسمان کی جانب اپنا سر نہیں اٹھاتا، ایسا کیوں ہے؟ آپ نے جواب دیا، جب سے قوم بنی اسرائیل نے
گوسالہ کی پوجا کی تھی، تبھی سے بیل شرم کے معنی آسمان کی طرف سر نہیں اٹھاتا۔ گوسالہ ایک سنہری رنگ کا پتھر یا بیل کا بچڑا تھا، جسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سامری جادوگر نے اپنی جادوئی مہارت سے بولنے اور حرکت کرنے کی طاقت دی، اور موسیٰ علیہ السلام کے غیر موجودگی میں بن اسرائیل سے اس بچڑے کی پوجا کروائی تھی۔ مجمع میں موجود سبھی لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حاضر جوابی اور علمی قابلیت سے بے حد متاثر ہو رہے تھے۔ شام سے آئے مسافر نے اگلا سوال پوچھا، اے امیر المومنین، وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے ایک ہی وقت میں 2 بہنوں سے شادی کی تھی؟ آپ فرمانے لگے، وہ یعقوب بن اسحاق علیہ السلام تھے۔ انہوں نے ایک ہی دن ایک ہی وقت میں 2 سگی بہنوں ہبہ اور راحیل سے نکاح کیا تھا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیک وقت 2 بہنوں کے ساتھ نکاح کرنے کو اسلام میں حرام قرار دے دیا۔ اس شامی نے اگلا سوال پوچھا، مد و جزر کیا چیز ہے؟ آپ نے جواب دیا، اللہ پاک نے سمندروں پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، جب وہ سمندر کے پانی میں اپنا پاؤں رکھتا ہے تو مد پیدا ہوتا ہے، اور جب نکالتا ہے تو جزر پیدا ہوتا ہے۔ مد و جزر سمندر کے پانی کا خود بخود بلند ہونے اور کم ہونے کے عمل کو کہتے ہیں۔ اس آدمی نے اگلا سوال کیا، حضرت یہ بتائیے جنات کا باپ کون ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنات کی طرف کس نبی کو مابعوث کیا تھا؟ امیر المومنین نے فرمایا، جنات کے جد اعلیٰ کا نام شومان ہے، اور اسے اللہ پاک نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جنات کی طرف ایک نبی کو مابعوث فرمایا تھا، ان کا اسم گرامی یوسف تھا، جنہوں نے جنات کو اللہ پاک کی عبادت کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اسی نبی کو قتل کر دیا۔ اس شخص نے دوبارہ دریافت کیا، ابلیس کا آسمانوں میں کیا نام تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، حارث۔ پھر اس نے پوچھا کہ آدم علیہ السلام کا نام آدم کیوں رکھا گیا، اور انہوں نے کتنی عمر پائی؟ آپ نے فرمایا، کیونکہ وہ عدیم ارض یعنی نایاب قسم کی زمین کی کھال سے بنائے گئے تھے، اس لیے ان کا نام آدم رکھا گیا، اور انہوں نے 900 سال عمر پائی۔ اس شخص نے سوال کیا، میراث میں مرد کے 2 اور عورت کا 1 حصہ رکھا گیا، جبکہ اسلام تو مساوات کا درس دیتا ہے۔ آپ فرمانے لگے، جنت میں حضرت حوا علیہ السلام نے جو خوشہ اٹھایا تھا، اس پر گندم کے 3 دانے تھے، انہوں نے خود 1 رکھا، جبکہ آدم علیہ السلام کو 2 دے دیے۔ چونکہ وہ ہمارے جد ہیں، اسی لیے اسی نسبت سے میراث میں مرد کے 2 اور عورت کا 1 حصہ مقرر ہوا۔ اس آدمی نے پوچھا، مختون کون کون سے نبی پیدا ہوئے تھے؟ آپ فرمانے لگے، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام، ان کے بیٹے شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، سام بن نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختون پیدا فرمایا تھا۔ اس شخص نے دریافت فرمایا، روح ارض پر شعر سب سے پہلے کس نبی نے کہے؟ آپ نے جواب دیا، حضرت آدم علیہ السلام نے۔ جب آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے اور انہوں نے ہر طرف زمین کی خاک اور وسعت اور ہوا کو دیکھا، اور پھر جب شیطان کے وسوسے کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا، تو آدم علیہ السلام نے شدید غم میں یہ اشعار کہے، جن کا ترجمہ ہے، اور ان کے رہنے والے بدل گئے، اور زمین کا چہرہ خراب اور گرد آلود ہو چکا ہے، ہر رنگ و ذائقہ رکھنے والی چیز بدل گئی، اور خوبصورت چہرے کی بشاشت ماند پڑ گئی۔ میں اپنے طول و حیات کو باعث غم سمجھتا ہوں، اور کیا زندگی کے خاتمے کی وجہ سے مجھے چین مل سکے گا؟ میں آنسو آخر کیوں نہ بہاؤں، کیونکہ حابیل قبر میں مدفون ہو چکا ہے، اور قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا ہے۔ ہائے غم و حسرت کہ سامنا سلونا بیٹا گم ہو گیا ہے۔ جب آدم علیہ السلام نے اشعار پڑھے تو ابلیس نے جواب دیا، تو شہر اور شہر والوں سے دور ہو جا، میری وجہ سے آپ جنت سے نکالے گئے، جہاں آپ اپنی زوجہ کے ساتھ سکون اور آرام سے رہتے تھے۔
اور دنیا کی تکلیف سے آپ کا دل آزاد تھا، لیکن میرے فریب اور مکر سے بچ نہ سکے اور آپ سے قیمتی سرمایہ دور ہو گیا۔ یہ بات سن کر سبھی حاضرین خاموش ہو گئے۔ پھر وہ شام کا اجنبی شخص گویا ہوا۔ امیر المومنین حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے جانے کے غم میں کتنا روئے۔ آپ نے فرمایا، آپ 100 سال تک روتے رہے۔ آپ کی دائیں آنکھ سے دجلہ اور بائیں آنکھ سے فرات کے پانیوں جتنے آنسو بہے۔ شامی نے پوچھا، حضرت آدم علیہ السلام نے کتنے حج کیے؟ آپ نے جواب دیا، 70 حج پیدل چل کر کیے۔ جب وہ پہلا حج کرنے کے لیے گئے تو ایک لٹورا ان کے ساتھ تھا جو انہیں راستے میں پانی کے مقامات کی رہنمائی کرتا تھا۔ یہ ایک پرندہ ہے جو ان کے ساتھ جنت سے آیا تھا، اس لیے لٹورے اور خطاف کے کھانے سے منع کیا گیا ہے، جبکہ خطاف ابابیل کی ایک نسل ہے۔ شامی نے سوال کیا، خطاف اپنے پاؤں پر کیوں نہیں چلتا؟ علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، خطاف نے 40 سال تک بیت المقدس کا طواف کیا اور اس کا نوحہ کرتا رہا۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ روتا رہتا تھا، اس لیے اس نے گھروں میں رہائش رکھی، اور اسی پرندے کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب کی 9 آیات ہیں جو قیامت تک اس کے پاس رہیں گی۔ وہ آیات یہ ہیں: سورۃ الکہف کی پہلی 3 آیات، سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیات 45 سے 47 تک۔ اس شخص نے سوال کیا، کفر کی ابتدا کس نے کی اور پہلا کافر کون تھا؟ امیر المومنین نے جواب دیا، کفر کی ابتدا ابلیس سے ہوئی اور وہی کائنات کا پہلا کافر ہے۔ پھر اس نے آخری سوال پوچھا، حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا اور ان کی کشتی کا طول و عرض کیا تھا؟ آپ نے جواب دیا، نوح علیہ السلام کا اصل نام سکن تھا۔ انہیں نوح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے 950 برس تک قوم پر نوحہ کیا تھا، اور ان کی کشتی کا طول 800 ہاتھ اور عرض 500 ہاتھ، اور سطح زمین سے اس کی بلندی 80 ہاتھ تھی۔ تو یہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے چند عجیب و غریب سوالات اور ان کے جواب۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔